عنبر ناز نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان کس کو سنائی؟ کون تھا وہ جو بچوں کے سامنے بھی اپنی جو گھر والی ہے اس پر تشدد کرتا تھا؟ اور عنبر نے آخر اتنی بڑی بات کیوں بولی؟ عنبر کی آنکھوں کی نمی کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ عنبر کی درد اور تکلیف کا کسی کو اندازہ کیوں نہیں ہوا؟ عنبر نے کس کو بتایا اور سنایا کہ بہت لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کی میں نے، بہت لوگوں کو پھلوں کے شیک اور جوس بنا بنا کر پلائے، لیکن کچھ بد نسلے لوگوں کو جو ہے وہ قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اپنی بیٹیوں کو تو وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، لیکن بہوؤں کو وہ کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ محلے داروں کے بعد اب عنبر نے بھی اپنی آپ بیتی سنانا شروع کر دی ہے، اور یہ سب سن کر بھی اگر کسی بے شرم انسان کو اندازہ نہ ہو کہ عنبر کس تکلیف سے گزری ہے، تو پھر اس سے آگے بھلا کیا ہی بچ جاتا ہے۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگ ریاکشنز بہت پسند کرتے ہیں۔ میں نے جیسا کہ آپ کو بولا تھا کہ میں اب اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کروں گی، حالانکہ آپ یقین کریں کہ مجھے سب پتہ ہے، مجھے ہر چیز کا علم ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن بس کسی مصلحتاً میں ان چیزوں پر اب مزید ڈسکس نہیں کروں گی۔ عنبر نے پچھلے 2 ولاگز میں اپنے دکھ اور درد کا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کہہ لیں کہ بتانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ عنبر جو ہے نا وہ بڑی حساس بندی ہے، بڑی حساس لڑکی ہے، اور جن کو لگتا ہے نا کہ عنبر جو ہے وہ بڑی کوئی عورت بن گئی ہے، تو عنبر کوئی عورت نہیں ہے بھائی۔ عنبر ایک ابھی اپنی جو سمجھ لیں کہ 20s میں ہی ہے بیچاری، وہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، اس کی ایج ہم سب کو پتہ ہے۔ تو جب بندہ اس ایج میں ہوتا ہے نا، اور جب اس نے حد سے زیادہ تکلیفیں اور آزمائشیں دیکھی ہوں، تو میرا یہ ماننا ہے کہ وہ پھر اسی طریقے کا ہو جاتا ہے، اور عنبر سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ مجھے یہ پتہ ہے، کیونکہ جب بھی اس کی گھر میں بھی آپسی کبھی کسی سے انبن ہو جاتی تو وہ کامنٹ میں اس چیز کا اظہار کر دیتی ہے، کیونکہ وہ ابھی جو ہے وہ معصوم ہے، اتنی میچیور نہیں ہے، اور پھر اتنا سب کچھ مطلب اتنی کم عمر میں اس کے ساتھ اتنی آزمائشیں ہوئی، ہمارے سامنے اس کا سب کچھ ہے۔ بہرحال وہ جو بھی ہے وہ ہے تو ایک لڑکی ہی نا، اس کے ساتھ جتنا بھی جو ہے وہ ہوا زندگی میں، ہم نے اس کو دیکھا ہے، ہم نے اس کی سٹرگل دیکھی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، اور ابھی بھی جو ہے وہ جو کچھ ہوا ہے نا، تو میں بس اس کو عنبر کو یہی کہوں گی کہ جب بھی آپ کو آپ کی تکلیفیں، آپ کی آزمائشیں یاد آئیں، آپ کو لگے کہ یار ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہوتا ہے، تو آپ پیغمبروں کی تکلیفوں کو یاد کیا کریں کہ کسی کو بیماری سے، کسی کو مچھلی سے، کسی پیغمبر کو جو ہے وہ پانی سے، کسی کو جو ہے وہ سیلاب سے، کسی کو طوفان سے، اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو جو ہے وہ آزمایا، اور ہر پیغمبر اپنی جو ہے وہ جو آزمائش ہے اس سے جو ہے وہ مطلب وہ امتحان سے گزرا۔ تو انسان اس دنیا میں صرف ایک آزمائش کے طور پہ آیا ہے، اور ہر شخص کی آزمائشیں الگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بہت زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ میرا خاص بندہ ہے۔ مطلب حضرت امام زین العابدین کا میں جب سنتی ہوں کہ وہ کربلا میں مطلب آپ دیکھیں کہ وہ ایک اکیلے رہ گئے تھے، اور ان کے ساتھ جو کچھ گزری، وہ کس طریقے سے وہ جو ہے وہ بیچارے تن و تنہا رہ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے حضرت یونس علیہ السلام ہیں، ان کا جو ہے وہ ایک مشہور واقعہ ہے مچھلی کا۔ تو اگر ہم دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ نہ کرے ہم ان کی دھول بھی نہیں ہے، مطلب ہم ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہم بس یہ ان کو سوچ کے ہماری جو تکلیفیں ہیں وہ تو رتی برابر بھی نہیں ہے، وہ دنیاوی تکلیفیں ہیں، تھوڑے وقت کی تکلیفیں ہیں، انسان کو اس دنیا میں کتنے ٹائم رہ جانا ہے، تو وہ ذرا سی تکلیفیں ہیں، اسے ہٹ جانا ہے، اسے دور ہو جانا ہے۔ اور ان تکلیفوں کو جب آپ کو لگے کہ آپ جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں آپ پر آئی ہیں، کیونکہ انسان کو ہوتا ہے، انسان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، تو وہ سوچتا ہے یار مجھے کیوں چبھا، میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا، اور پھر اس سے کہیں زیادہ لوگ جو ہے وہ آپ کو یہ ثابت کرنے پہ تل جاتے ہیں کہ تمہارے گناہ ہیں، تم گناہ گار ہو۔ لیکن ہر شخص کو جو دوسروں کے اوپر مصیبت آتی ہے نا، وہ گناہ ہی لگتا ہے، اور اپنے اوپر مصیبت جو آتی ہے وہ آزمائش ہی لگتی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ عنبر کے ساتھ آزمائش ہے، اور ہر شخص کی آزمائشیں الگ ہیں اس دنیا میں، تو اس کو جو ہے وہ تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے،
اور پچھلے 2 ولاگز میں نے امبر کا جو اندازہ مطلب جو اس کا رویہ ہے انداز، اس سے میں نے کافی تلخی دیکھی. وہ جس طریقے سے وہ باتیں کر رہی تھی، جس طریقے سے وہ اپنا درد وہ پوری دنیا کو چیخ چیخ کر سنانے کی ایک جو ہے وہ کوشش کر رہی تھی. پچھلی ویڈیو میں اس نے مطلب ایک طریقے سے جو ہے وہ انڈائریکٹلی کہہ دیا کہ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے اور میرے کون سے اور ہیں بچے. تو وہ اس نے بتایا کہ میری ایک ہی بہو آنی ہے. تو لوگوں کو اندازہ ہو جانا چاہیے، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. پھر آج کی ویڈیو میں بھی اس نے جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ جب امبر کی شادی ہوئی تھی اور جب ہم اس پہ بہت بے حد نیگیٹو ریاکشنز دیتے تھے تو وہ اکثر جو ہے وہ کچن میں ہمیں نظر آتی تھی بیچاری اور شیکس بناتی تھی چیکو کے، بنانا کے. تو وہ اکثر جو ہے وہ اپنی مدر ان لاء کو بھی دیتی تھی، اپنے ہسبینڈ کو بھی دیتی تھی. اور آج جب وہ شیک بنا رہی تھی تو جس طریقے سے وہ بیان کر رہی تھی کہ میں نے جو ہے وہ بڑے پیار سے، بڑی محبت سے کچھ ایسے لوگوں کو شیک بنا بنا کر دیے جو کہ قابل نہیں تھے ٹھیک ہے. اور آپ یقین کریں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ بالکل 100% ٹھیک کہہ رہی تھی. کیونکہ میں اگر مجھ سے پوچھیں آپ تو میں اس بات کو جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتی ہوں کہ ہاں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی. تو ظاہر ہے انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ بیان کرتا ہے، اور جب وہ بیان کرتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کی زبان سے کچھ بھی نکل جاتا ہے. اور امبر ویسے ہی جو ہے وہ ایک طریقے سی مطلب معصوم سی بندی ہے. وہ میں مطلب آپ یقین کریں وہ جیسی دکھتی ہے نا وہ ویسی مطلب اس کا بالکل شفاف دل ہے، اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ بندی ہے جو کہ اپنا غصہ منہ سے نکال دیتی ہے اور بعد میں اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو باتوں باتوں میں ظاہر کر دیتی ہے وہ اپنی ان چیزوں کو. مجھے بڑا افسوس بھی ہوا، دکھ بھی ہوا کہ یار ایک بندی نے اپنی اتنی ایفرٹ لگائی. اور آپ یقین کریں یہ المیہ صرف امبر کا نہیں ہے، ہمارے یہاں پاکستان میں 70 سے 80% خواتین کا یہی المیہ ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی اپنی جوتیاں گھسنے میں لگا دیتی ہیں اور آخر میں انہیں کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا. تو بس یہی دعا ہے میری امبر سے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کا اپنا ایک جو ہے وہ چھوٹا گھر ہے، وہ اپنی مرضی سے وہاں اپنی زندگی گزار سکتی ہے. ورنہ ہمارے یہاں تو خواتین کتنی مجبور ہو جاتی ہیں، نہ ان کو والدین ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ ان کے گھر والے ان کو رکھنے کو تیار ہوتے ہیں، نہ ان کا اپنا کوئی گھر ہوتا ہے. تو وہ بیچاری تو بالکل بے یار و مددگار ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا آپ کو شکر ادا کرنی چاہیے کہ صحیح وقت میں آپ نے صحیح فیصلہ کیا، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتے آپ نکلے یہاں سے. تو اللہ کا شکر ہے کچھ چیزیں جو ہے وہ انسان کی زندگی میں آزمائشیں ہوتی ہیں. انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار ہمیشہ میں ہی کیوں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندے میں آپ ہوں اور آپ کی جو ہے وہ یہ آزمائش ہو. کیونکہ دنیا تو جو ہے وہ فانی ہے. اگر دنیا میں کسی بندے کو تھوڑی بہت آسائشیں مل رہی ہیں اور تھوڑی بہت جو ہے وہ چیزیں مل گئی ہیں اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ بڑا نیک ہوں، تو وہ یہ مت سمجھے ٹھیک ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ دولت صرف پیسہ روپیہ نہیں ہوتا، دولت تو ہدایت بھی ہوتی ہے انسان کی زندگی میں، اور دولت تو آزمائش پر صبر بھی ہوتا ہے. تو کچھ لوگوں کے لیے اس میں پیغام بھی ہے کہ جنہیں آج کل بڑا لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت برس رہی ہے. تو یہ رحمت کب زحمت بن جائے یہ مت سمجھیں آپ. انسان کو اتنا اترانا نہیں چاہیے اپنی دی ہوئی رحمتوں اور نعمتوں پر کہ کل کو وہ آپ سے چھینی بھی جا سکتی ہیں. کیونکہ رتبہ، دولت، شہرت یہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس نہیں رہتا. یہ آیا ہے، ہر چیز نے دنیا میں جو آئی ہے سوائے رب کی ذات کے اس نے ایک دن فنا ہو جانا ہے. تو ممبر سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنی ولاگنگ پر دھیان دے. وہ جتنی بھی اس کے ساتھ زندگی میں تلخیاں ہوئیں، مجھے پتہ ہے دکھ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ اب ان چیزوں پر تذکرہ کرنا چھوڑ دے، خوش رہے، اپنے اچھے ولاگز بنائے، اپنے ہمارے ساتھ شیئر کرے، اور جو ہے وہ اس کے علاوہ مزید جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بات مت کرے. اپنے ولاگ کے ذریعے بھی لوگوں کو یہ اشارہ دینے کی بالکل کوشش مت کرے کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے اور کیا گزری ہے. ہوپ فلی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر. ٹاٹا بائے بائے. اللہ حافظ.